میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم فرمایا قیامت کے دن میزان عدل میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی عمل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ترازو کے اندر، میزان کے اندر حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ بڑا وزنی عمل ہے جس کو آج ہم نے دین سے خارج کر دیا، اور اس کو یہ کہہ کے ہم بات ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو اخلاقیات کی بات ہی ہے، کوئی نماز روزے کی بات تو نہیں ہے۔ حالانکہ یہ عمل بہت بڑا عمل ہے، اور ہمارے ہاں اچھے اخلاق والا انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جو مسکرا کے ملے، مسکرا کے بات کرے، کوئی ہمدردی کے بول بول دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اخلاق کی ایک قسم ضرور ہے، سارا اخلاق نہیں ہے۔ اسلام نے ہم سے جس اخلاق کا مطالبہ کیا ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ میرے محترم سامعین، مختصر یہ ہے کہ انسان کے اندر فطرتی طور پر جو جذبات ہیں وہ اعتدال کے اوپر رہیں۔ بھائی اس بات کو سمجھ لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ فطرتی جو ہمارے جذبات ہیں، ہمارے دل کے اندر جو خیالات ہیں، خواہشات ہیں، یہ اعتدال کے اوپر رہیں تو آپ بااخلاق ہیں، اور اگر یہ اعتدال سے نکل جائیں، ہماری خواہشات اعتدال سے نکل جائیں، ہمارے جذبات اعتدال سے نکل جائیں تو پھر انسان بد اخلاق ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر ایک فطرتی جذبہ ہے غصہ۔ غصہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا اگر غلط استعمال ہو تو آدمی بد اخلاق ہے، اور اس کا اگر اعتدال کے اوپر استعمال ہو تو بااخلاق ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر کسی امیر آدمی کو غصہ آ جائے، لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اور غریب آدمی کو غصہ آ جائے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل آدمی ہے، کریک کہہ دیجیے۔ عجیب ڈیفینیشن ہے بھی یہ ہے۔ حالانکہ دونوں ہی بد اخلاق ہیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ اگر غصہ اعتدال پہ نہیں ہوگا، کسی کو گالی دیں گے، ماں بہن کو گالی دیں گے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا اپنے والدین کو گالی نہ دینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی بھی نالائق نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جب کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ واپس پھر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دو۔ اب غصہ اعتدال پہ نہیں ہے تو مارے گا۔ یہ کتنے آئے روز آپ اخباروں میں ایسے واقعات پڑھتے ہیں کہ 10 روپے کے اوپر لڑائی ہوئی، 5 بندے قتل ہو گئے، ذرا سی بات کے اوپر لڑائی ہوئی، اتنے بندے قتل ہو گئے جی۔ آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار کیا حیثیت تھی، اس پہ بندے مر گئے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی تھی تلوار ان میں۔ یہ تو جاہلیت میں جاہل لوگ ایسے کرتے تھے، آج تو پڑھے لکھوں کا معاشرہ ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے
کسی کی صحبت اختیار نہیں کی، کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں گئے، ورنہ یہ آپے سے اس قدر باہر نہ ہوتے، ان کا غصہ اعتدال میں رہتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے والوں نے حد کر دی۔ کون سا وہ دنیا کا ظلم و ستم ہے جو آپ پر نہیں ہوا؟ اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور کبھی تو اشتعال میں آ کر گالی دیں، آپے سے باہر ہو جائیں۔ ستانے والوں نے حضور کو افسردہ تو دیکھا، غم زدہ تو دیکھا، لیکن گالم گلوچ کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے بھی تو اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کیا ہو گیا؟ ذرا سی بات ہوئی گالی دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ مشہور تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت آپ کے فیض نبوت سے ایسے اعتدال کے اوپر آئے، پہلے تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ کس قدر غصہ تھا، حضور کو شہید کرنے کے لیے آ گئے، انتہا دیکھو غصے کی۔ اور جب تربیت ہوئی، ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اگر میں سیدھا چلوں گا 22.5 لاکھ مربع میل کا فرما روا ہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میری اتباع کرو گے؟ سب نے کہا امیر المومنین ہم آپ کی اتباع کریں گے جب آپ سیدھا چلیں گے۔ اچھا فرمایا اگر میں الٹا چلوں تو پھر، غلط چلوں تو پھر؟ اب ایک دم سناٹا چھا گیا، خاموشی اختیار کی۔ ایک دیہاتی مجمع میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے تلوار اپنی فضا میں لہرائی، کہنے لگا امیر المومنین اگر آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے ہم آپ کی اقتداء کریں گے، اتباع کریں گے، اور اگر آپ غلط راستے پہ چلیں گے تو پھر یہ دیکھیں تلوار، ہم اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ آپ مسکرائے، اس کی بات سن کر کوئی ہمیں بھی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر کے دیکھے اور پھر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سبحان اللہ، ہم تو لال پیلے ہو جاتے۔ تو ہوتا کون ہے مجھے بات کرنے والا؟ ہوتا کون ہے اتنی بات کہنے والا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو یہاں سے سٹارٹ لیں گے۔ ایک دیہاتی آدمی 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران سے کہہ رہا ہے تلوار سے سیدھا کریں گے ہم، تو آپ مسکرا کے فرماتے جزاک اللہ، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اب میں آنکھیں بند کر کے چلوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پیچھے مجھے سیدھے کرنے والے موجود ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جب انسان کا غصہ اعتدال پہ آ جائے، آج ہمارے غصے اعتدال پہ نہیں، اور بعض ایسے بے وقوف دیکھے ہیں اکیلے بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں، اتنا غصہ پاٹ رہے، غصے سے پھٹ رہے، اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، بات بات پہ غصہ۔ تو بھائی جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، کسی صاحب نسبت کے پاس، وہاں جا کر اپنا یہ فطرتی جذبہ اعتدال کے اوپر لاؤ، وہ تمہاری تربیت کرے گا، تمہیں سمجھائے گا۔ تو غصے کا زیادہ آنا یہ بد اخلاقی کی علامت ہے، اور انسان کی جتنی خوراک گھٹیا قسم کی ہوگی اتنا ہی بد اخلاق ہوگا۔ پہلے لوگ سادہ خوراک کھاتے تھے، با اخلاق ہوتے تھے، حوصلہ تھا، برداشت۔ اب تو ایسے بے حوصلے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں نے حلیمہ کا دودھ پیا ہے، حلم والی ماں کا دودھ پیا ہے، حوصلے والی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اور آپ کے حوصلے کی تعریف اپنے تو کیا دشمن بھی کرتے تھے کہ اتنا حوصلے والا انسان ہم نے دھرتی کے اوپر دیکھا ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے اندر تو حوصلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ایک مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک نوجوان بڑا خشوع خضوع سے سنتے پڑھ رہا ہے، رشک آ رہا تھا اس کی عبادت کے اوپر، لیکن فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھا تو کسی نمازی کا اس کے اوپر پاؤں آ گیا، اب پاؤں آتا ہی اس نے ماں کی گالی نکال دی۔
فرمایا نماز دیکھ کے تو رشک آ رہا تھا اور اخلاق دیکھ کے توبہ توبہ کر اٹھے. میں کہا تیرے سے دشمنی ہے, پاؤں آ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ آپ نے اس کو خانہ خدا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ماں کی گالی نکال دی. تو آج میرے محترم سامعین, ہمارے اخلاق خراب ہیں. ہمارے تو اخلاق کو دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے. تھوڑی سی آواز کم کرو, تھوڑی سی. اور کسی کو خیر سے غصہ آتا ہی نہیں ہے, یہ بھی بیماری ہے. اس کے سامنے توبہ نعوذ باللہ کوئی حضور کی توہین کرے, حضرات صحابہ کرام کی توہین کرے, آپ کہیں جی غصہ آتا ہی نہیں, بڑے کمال کی بات. لاکھ لعنت ہے اس انسان پر, اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر. خدا شاہد کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. کسی بزرگ سے پوچھا اگر کوئی حضور کی توہین کرے تو پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں. تو میرے محترم سامعین, جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں اگر نہ آئے تو یہ بھی عیب ہے. کافروں کے مقابلے میں غصہ آئے تمہیں, وہاں تمہاری غیرت جاگے. افسوس کہ وہاں تو غیرت نہیں جاگتی ہے. مسلمان بھائی نے کچھ کہہ دیا تو غیرت جاگ اٹھی یہاں پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فطرتی جذبات ہیں یہ اعتدال کے اوپر رہیں. اب ہمارے ہاں اصلاحی نشست جو ہوتی ہے وہاں پر یہی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پیری مریدی کا مطلب پتہ نہیں کوئی ڈھول ڈمکا ہے, کوئی تماشا ہے, کوئی یہاں کوئی نذرانے وصول کرنے ہیں, یہاں کوئی اور یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی. انہی اخلاق کی اصلاح ہے, انہی چیزوں کی اصلاح ہے. لوگ بزرگی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرمایا کرتے تھے. خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا جس نے بزرگ بننا ہو بزرگوں کے پاس جائے, اور جس نے انسان بننا ہو وہ ہمارے پاس آئے. فرمایا پہلے انسانیت تو سیکھ لو کہ انسانیت کیا ہے. تو میرے محترم سامعین, غصہ اعتدال کے اوپر رہے, اور جس کا غصہ اعتدال پہ ہے وہ بااخلاق ہے, اور جس کا غصہ اعتدال پہ نہیں بد اخلاق ہے وہ, چاہے منہ سے جتنا مرضی مسکراتا رہے. شہوت اعتدال کے اوپر رہے. بعضوں کو کھانے پینے کی ایسی شہوت ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لگے ہوئے ہیں. تو اعتدال کیا ہے؟ حلال کھائے اور حرام چھوڑ دے. حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں. اگر وہ خوش دلی سے کھلائے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ زبردستی کھائیں کہ بس تو مان نہ مان بس میں تیرا مہمان, زبردستی کسی ریڑھی سے اٹھا کے کھا رہے ہیں, فروٹ کھا رہے ہیں, کوئی نہیں, اس کو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھو. تو میرے محترم سامعین کو خوشی سے کھلائے تو 100 مرتبہ کھلائے. اور یہ جو جبر کا کھانا ہے, دھوکے کا کھانا ہے, شادی بیاہ میں ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے گئے, بلایا ہی کسی نے نہیں, کوئی پیر صاحب آگے, کوئی بڑے آگے, ان کے ساتھ گھس گئے جناب, وہاں پر 5 بندوں کا انتظام ہے, 25 گھس گئے. بھئی آپ کو تو بلایا ہی نہیں, کھانے کی دعوت ہی نہیں ہے آپ کے لیے, تو بھئی یہ آپ کے لیے کیسے حلال ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صحابی نے دعوت فرمائی, آپ سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ اپنے ساتھ 2 افراد کو لے کر آئیں. تو اللہ کی شان ایک اور صاحب تھے, وہ بھی ساتھ ہو گئے. اب حضور جب دروازے پہ پہنچتے ہیں, وہ باہر آیا تو حضور نے فرمایا دیکھو بھی تم نے 3 آدمیوں کی دعوت کا کہا تھا, ہم 4 لوگ آ گئے ہیں, اگر تو انتظام ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ورنہ ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب انتظام ہے, آپ ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہیں اخلاق. دعوت کی ایک بندے کی اور سارا ٹبر ہی اٹھ کے چل پڑا, 2-4 دوستوں کو بھی لے گئے. اور اکثر شادی حالوں میں ہم دیکھتے ہیں 100 بندے کا انتظام ہے, بندہ 250 ہوا پڑا ہے. بھئی یہ کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم نے تو ایک بندے کا کہا تھا, سارا گھر آ گیا, 4 دوست بھی لے آئے, ڈرائیور بھی آ گیا. ایک بندے کا کہا تھا 10 یہ بھگت رہے ہیں.
تو میرے محترم سامعین یہ ظلم کا کھانا ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ